پھر یہ لوگ کسی بھی چیز کو چومنے کی اجازت نہیں دیتے، نہ ہاتھ لگانے کی اجازت دیتے. خانہ کعبہ پہ بھی اگر لوگ ہاتھ لگائیں تو ان کو بھی ہٹاتے ہیں یہاں سے. یہ بھی شرک ہے، مت ہاتھ لگاؤ. بلکہ زور زور سے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کعبے کی دیوار پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں صرف پتھر اور مٹی کا بنے ہوئی چیز ہے، تو کیا تم لوگ جو پوج رہے ہو آگے. تو بہرحال یہ عام مسلمانوں کے حوالے سے نہ دیکھیے، جیسے ہمارے ہاں جو ذریعوں کو چوما بھی جاتا ہے، دروازوں کو بھی چوما جاتا ہے، اس میں کیا کون سی ایسی چیز ہے؟ کسی جو ہے وہ ذریع کے اوپر کسی جگہ یا خانہ کعبہ پہ سر لگانے کی بھی جو ہے کسی کو جو ہے اجازت نہیں دیتی. حالانکہ یہ سب چیزیں کہاں تو یہ ہے اتنی ممانعت کہ اتنی مقدس چیزوں کو چومنے کی اجازت نہیں، اور کہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہے ایسا سلوک ہو رہا ہے. تو یہ بھی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اتنی زیادہ اس سلسلے میں دو رنگی کیوں. اچھا، اب یہ ہے کہ نہ وہاں پر سر رکھنے دیتے ہیں، نہ وہاں پر دعائیں مانگنے دیتے ہیں، حالانکہ سب چیزیں اسلام میں جائز تھی. اور ابن ماجہ کی روایت سے باقاعدہ ہے کہ حضرت بلال کے متعلق اور معاذ بن جبل کے متعلق کہ وہ روتے ہوئے قبر رسول پر آئے اور اپنے چہرے کو قبر رسول سے آ کر رگڑا. باقاعدہ سنن ابن ماجہ کی دوسری جلد میں حدیث نمبر 1320 اس میں باقاعدہ یہ بات کہی گئی. اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کے جو مناقب پہ مبنی کتاب الخیرات الحسان، اس میں بھی یہ بات ہے. اور جو ان کی کتاب رد المختار ہے، اس میں بھی ہے یہ بات کہ امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی میں ابو حنیفہ کی قبر پہ جا کر دعا مانگا کرتا تھا. یعنی خود امام شافعی کا عمل یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے قبروں پر جا کر دعائیں مانگتے تھے. اور امام ذہبی جو ان کی کتاب معجم الشیوخ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، ان کی فقہ حنبلی آج پوری سعودی عرب کے اندر رائج سمجھی جاتی ہے، وہ امام احمد بن حنبل نہ صرف قبر کو چومنے کو جائز قرار دیتے تھے، چھونے کو جائز قرار دیتے تھے، وہاں پر دعا کرنے کو جائز قرار دیتے تھے، تمام تبرکات کا احترام کرنے کو جائز قرار دیتے تھے. اور ان کے خود بیٹے کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کہ وہ خود امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ رسول اللہ کے جو اصحاب تھے وہ ڈائریکٹلی رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، براہ راست رسول اللہ کی موجودگی سے برکت حاصل کرتے تھے، براہ راست رسول کے دونوں ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے، دونوں ہاتھوں کے بوسے لینے میں، ان سے سبقت لے جانے میں آپس میں جھگڑا کیا کرتے تھے. پیغمبر اسلام کے وضو کو پانی گرنے نہیں دیتے تھے، ان کا لعاب دہن مبارک جو ہے اپنے چہرے پر ملتے تھے. ہمیں یہ سب خوش قسمتیاں حاصل نہیں، تو ہم خود کو کچھ حاصل نہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم خود کو قبر رسول پہ گرا دیتے ہیں، ان کی قبروں کے بوسے لیتے ہیں. جو ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اس سے استفادہ کر لیتے ہیں جو ہمیں میسر ہے. تو کیا حرج ہے اس میں؟ کیا قباحت ہے؟ پیغمبر خود ہوتے تو ہم وہ شرف ان سے حاصل کرتے ہیں. جو پیغمبر ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ہم ان کی قبر پہ جا کر ان سے جو منسوخ چیزیں ان کا بوسہ لے لیتے، اس میں کون سی حرام والی بات ہے؟ جو ملتا ہے کہ جو تابعین تھے، جو رسول اللہ کے دور میں بعد میں آئے، جو اصحاب تک موجود تھے، بہت سے تابعین رسول اللہ کے اصحاب کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے اور کہتے ہیں یہ وہ ہاتھ ہے جو پیغمبر خدا کے ہاتھ سے مس ہو چکا ہے، اس وجہ سے چومتے تھے. یعنی رسول اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. یعنی وہ رسول جو کہ ہمیں اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ہم جس سے محبت کرتے ہیں، کیا اس کی محبت کسی اظہار کا تقاضا نہیں کرتی؟ خود امام احمد بن حنبل کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ رسول اللہ، ان کے پاس رسول خدا کا ایک منہ مبارک تھا، ان کا ایک بال، وہ اس حد تک امام احمد بن حنبل اس مبارک بال کا اتنا احترام کرتے تھے، اس کے بوسے لیتے تھے، اس کو آنکھوں سے لگاتے تھے، اس کو پانی میں ڈوبو کر اس کا پانی پیتے تھے. رسول اللہ کا پیالہ ان کے پاس موجود تھا، اس پیالے کے اندر پانی پیتے تھے، اس پیالے کے اندر پانی ڈال کر اپنے چہرے کے اوپر چھڑکتے تھے برکت کے لیے. باقاعدہ فتاوی رضاویہ میں احمد رضا خان بریلوی نے ان تمام حوالوں سے سب چیزیں تحریر فرمائی. تو دیکھیے زیارت قبور کے اس کے بڑے فائدے ہیں. بزرگوں کی قبروں کا جو ان کی عظمت ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس کی قدردانی ہے، یہ انسانی شرافت کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے. قبریں ان کی سیرت کی پیروی کا پیغام دیتی ہیں. قبروں سے انسان، عام قبروں سے بھی انسان جو ہے وہ عبرت حاصل کرتا ہے. دنیا کی چکا چون سے جب انسان گھبرا جاتا ہے تو بہرحال اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے یہ تمام قبریں رکھی گئی ہیں، اور آخرت کے لیے وہ بیداری حاصل کرتا ہے ان قبروں سے. بہت فائدے مند چیزیں. لواحقین جو ہیں وہ ان کی محبت کرنے والوں کے جذبات کی تسکین ان قبروں کے ذریعے ہوتی ہے. وہ ان کی ہم نشینی کا احساس کرتے ہیں ان کے قبر کے اوپر جا کر.
ان کی شدت غم میں کمی ہوتی ہے. وہ اگر حتیٰ کہ آپ دیکھتی کہ جن کے جنازے مفقود ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں نا کہ ایئر کریش میں کسی جگہ جو مر گئے، ان کے لواحقین خیالی قبر بناتے ہیں. جس جگہ پر جہاز گرتا ہے وہ کریش والی سائڈ، وہاں پر جو ہے وہ پھول وغیرہ لے جا کر رکھتے ہیں. سمندر میں اگر ان کا جہاز کریش ہوتا ہے تو ہیلی کاپٹر سے اس جگہ کے اوپر اس اپنے محبت کے اظہار میں وہاں پر پھول گراتے ہیں. یہ فطرت کے اندر انسان کی چیز ہے. اچھا، زمین پر بھی بہت سے لوگ خیالی قبور بناتے ہیں. پتہ ہے، کوئی بھی زمین کا ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں، اس پر ایک خیالی قبر بھی بنا لیتے ہیں بہت سے، جیسے گمنام سپاہی کی قبر اور فلاں اس طرح سے، کہ جن کی کوئی اس طرح سے موجود نہیں. جیسے کہ روایات کے اندر بھی ملتا ہے کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ جب چاروں بیٹے واقع کربلا میں شہید ہو گئے تھے تو کیونکہ مدینے میں تھی، وہ واقع کربلا میں حضرت ام البنین موجود نہیں تھی، تو جنت البقیع میں انہوں نے ایک خیالی قبریں 4 بنائی ہوئی تھی اور وہاں بیٹھ کر اپنے بیٹوں کے لیے گریا کیا کرتی. تو خیالی قبریں بنانا ایک انسانی جذبات کا اور ایک احساسات کا، ان قبروں سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء